السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ سار یوٹیوب چینل۔ قصہ سار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اطروبہ سماغ۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں رمشا انصاری کا تحریر کردہ ناول قلب وفا، ایپیسوڈ نمبر 41۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ بھائی مجھے اب شادی نہیں کرنی، وہ نم لہجے میں کہہ رہی تھی۔ نہیں گڑیا، ایسا نہ کہو ورنہ میں یہ سمجھوں گا کہ میں نے اپنے چکر میں اپنی بہن کی زندگی خراب کر دی ہے۔ خیام نرمی سے بولا تو وہ تڑپ اٹھی۔ نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کی اس میں کوئی غلطی نہیں، یہ سب میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے، پلیز آپ خود کو الزام نہ دے۔ وہ خیام کا ہاتھ تھامتی گویا ہوئی۔ تو پھر گڑیا مان جاؤ نا، عارف بہت نیک لڑکا ہے، تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا، مجھے یقین ہے۔ وہ تم سے اتنی محبت کرے گا کہ تم بھی اس سے محبت کرنے لگ جاؤ گی۔ خیام نے اس کا گال تھپتھپاتے کہا تو وہ سر جھکا گئی۔ ٹھیک ہے بھائی، جیسا آپ کو بہتر لگے۔ چند منٹوں بعد وہ دھیرے سے بولی تو خیام خوشی سے مسکرا دیا۔ خوش رہو میری گڑیا، اللہ پاک تمہیں خوشیاں دکھائے۔ وہ عرش کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ خیام کے جانے کے بعد اس نے عارف کو سوچا تو ایک دم ہی اس کا چہرہ آنکھوں میں لہرا گیا۔ اتنے خوبصورت تصور پر بے ساختہ ہی اس کے ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ رقص کرنے لگی تھی۔ وہ کچن میں کھڑی رات کے کھانے کے لیے روٹیاں بنانے کی تیاری کر رہی تھی۔ مہتاب چچی اور جہانگیر نوید کے پوشن میں گئے ہوئے تھے کیونکہ اوپر عارف کی فیملی عرش کے لیے پرپوزل لے کے آئی ہوئی تھی۔ شیان اس وقت آفس میں تھا کیونکہ خیام آج آفس سے جلدی آ گیا تھا۔ نیچے پوشن میں صرف روشانی اور علیسے تھی۔ روشانی نے علیسے کو اپنے کمرے میں سلا دیا تھا اور خود مہتاب چچی کے جانے کی وجہ سے روٹیاں بنانے کچن میں آ گئی تھی۔ سالن تو مہتاب بیگم بنا کے گئی تھی، بس یہ کام نئی نویلی دلہن کے سپرد کر دیا تھا اور اس نے بھی کوئی ناک بو نہیں چڑھائے تھے۔ وہ بھی کوئی بات نہیں کہہ کر ان کے حکم کی تعمیل کرنا شروع ہو گئی تھی۔ اپنے لمبے سلکی بالوں کا اس نے ڈیلا ڈالا میسی سا جوڑا بنایا اور آستینے کوہنیوں تک چڑھا کر فریج سے گوندا ہوا آٹا نکالنے لگی۔ گھر میں کوئی موجود نہیں تھا، اس لیے اس نے بے نیازی سے اپنا دوپٹہ اتار کر کونے میں رکھی میز پر رکھ دیا تھا۔ وہ جامنی رنگ کی ڈھیلی سی شارٹ فراک پر ہم رنگ دوپٹہ اور ہم رنگ گھیردار شلوار پہنے حسن کا پیکر بنی کھڑی تھی۔ اس نے آٹا نکال کر سلپ پر رکھا اور چولہا جلانے لگی۔ کام کی وجہ سے وہ ہاتھوں کو جنبش دیتی تو اس کی چوڑیوں کی کھنک ماحول میں پھیلی خاموشی میں خوبصورت سا خلل پیدا کرتی۔ عمر جاب کی تلاش میں صبح کا گیا، شام کو گھر میں داخل ہوا تو اتنا سناٹا دیکھ کر چونک گیا۔ گھر میں کسی کو موجود نہ پا کے وہ تشویشناک نظروں سے حال کمرے کا جائزہ لیتا کچن کی طرف آیا تو دیکھا روشانی چولہے کے آگے کھڑی کام کرنے میں مصروف تھی۔ عمر نے روشانی کو پہلی بار دوپٹے کے بغیر دیکھا تھا۔ اس کا دوپٹے سے بے نیاز حسین سراپا دیکھ اس کی نیت میں کھوٹ آنے لگا تھا۔ اوپر سے گھر میں بھی کوئی موجود نہیں تھا، کتنا اچھا موقع ملا تھا اسے۔ وہ مکرو پن سے مسکراتا کچن میں داخل ہوا، مگر روشانی اپنے کام میں اتنی مصروف تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کے آنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ وہ کچن میں آ کے مین اس کی پشت پر کھڑا تھا۔ اس سے پہلے روشانی اس کی آہٹ محسوس کرتی وہ پیچھے سے اس پر چپٹ چکا تھا۔ اپنی پشت پر ایک دم کسی کی مضبوط گرفت محسوس کر کے وہ ایک دم سٹپٹا کر خود کو چھڑوانے لگی تھی، مگر مقابل کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ خود کو آزاد نہیں کر پائی۔ خبردار، اگر شور مچایا تو کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ عمر نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو عمر کی آواز سن کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ کچھ سوچے سمجھے بغیر اس نے اپنی کونی پوری طاقت سے عمر کے پیٹ میں پیوست کر دی تھی۔ وہ درد سے بلبلا کر پیچھے ہٹا تھا۔ تم بے وفا اور دھوکے باز ہو، یہ تو میں جانتی تھی، لیکن تم اتنے گرے ہوئے گھٹیا انسان نکلو گے مجھے نہیں پتا تھا۔ وہ دانت ضبط سے چلائی تھی۔ روشانی کے چلانے پر وہ ایک منٹ کے لیے ڈر گیا تھا کہ کہیں کوئی سن نہ لے۔ روشانی نے میری بات سنو۔ روشانی کے غصہ کرنے پر وہ سیدھا ہوتا نرمی سے کہتا اس کا ہاتھ پکڑنے لگا تھا جب روشانی نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا تھا۔ ہاتھ مت لگانا مجھے، ہاتھ توڑ دوں گی تمہارے۔ سخت نظروں سے اسے گھورتی وہ شہادت کی انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کر رہی تھی، لیکن اس کی تھپڑ مارنے والی حرکت پر عمر کی آنکھوں میں جلال اتر آیا تھا۔ 2 ٹکے کی لڑکی، تو نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ وہ غصے سے پاگل ہوتا تیکھے چتونوں سے اسے گھورتا دانت پیس رہا تھا۔ اس کے خطرناک ارادے اور اس کی آنکھوں سے ٹپکتی خباثت دیکھ روشانی پھرتی دکھاتی کچن سے بھاگنے لگی تھی جب عمر نے اس کا بازو پکڑ کر اسے پیچھے کی جانب دھکیلا تھا۔ اپنا وزن برقرار نہ رکھتی ہوئی وہ بل کھاتی کچن کی دیوار سے جا لگی تھی۔ عمر ایسا مت کرو پلیز، شیان تمہیں جان سے مار دے گا، وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس ایوان کو دیکھ پر برا رہی تھی جو شجور پن سے مسکراتے اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔
اس کو خود کے قریب آتا دیکھ رخسانے کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں بہنے لگی تھی۔ شیان وہ خود کی دفاع نہیں کر پا رہی تھی، اس کے دل نے بے ساختہ شیان کو پکارا تھا۔ کاش وہ اس وقت بھی یہاں ویسے ہی موجود ہوتا جیسے ہمیشہ اس کے تحفظ کے لیے موجود ہوتا تھا۔ عمر دھیرے دھیرے چلتا اس کے بالکل قریب آ گیا تھا، دونوں میں فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ عمر پلیز، تمہیں تمہاری بیٹی کا واسطہ ہے، رخسانے نے التجائی لہجے میں کہتے بے بسی سے آنکھیں میچ لی تھی۔ وہ حیوانیت کی حدیں پار کرتا اس کے چہرے پر جھکتا جب کسی نے عمر جہانگیر کو قمیض کے کالر سے پکڑ کر پیچھے دھکیلا تھا۔ مقابل کے اس فیل میں اتنی طاقت تھی کہ عمر پیچھے کی طرف جاتا دھڑام سے زمین بوس ہو گیا تھا۔ عمر کے خود سے دور ہٹنے پر رخسانے نے سرعت سے آنکھیں کھولی تھی۔ سامنے کھڑے شیان کو دیکھ وہ اپنی جگہ پر ساکت رو گئی تھی، جو لہو اترتی آنکھوں اور سپاٹ چہرہ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ شیان کو اس طرح رخسانے کی طرف دیکھ عمر کچھ ترتیب کرتا ہاتھ چار کر اعتماد سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ رخسانے، میں نے تمہیں کتنا منع کیا تھا نا، لیکن تم میری بات نہیں مان رہی تھی۔ اب بتاؤ شیان کو کہ اس سب میں تمہاری مرضی شامل تھی۔ میں نے تو بہت انکار کیا تھا۔ وہ نارمل تاثرات بناتا خود کو سرخرو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب اس کی بات سن شیان نے اپنا رخ اس کی طرف کیے، سختی سے ہاتھ کا مکہ بنا کر پوری طاقت سے اس کے داہنے گال پر جڑ دیا تھا۔ تصادم اتنا زبردست تھا کہ عمر کو اپنا جبڑا ہلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس نے تکلیف کے مارے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تو خون کی ایک لکیر بہتی اس کے منہ سے نکل گئی۔ کمینے، تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پر اتنا گھٹیا الزام لگانے کی؟ شیان غیظ و غضب سے کہتا پھرتی سے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ چکا تھا۔ شیان، چھوڑ مجھے۔ عمر اس کے ہاتھوں سے اپنا گریبان چھڑانے کی کوشش کرنے لگا تھا جب شیان نے اس کے وجود پر مکوں کی بھرمار کی تھی۔ شیان اسے مار مار کر دھکا دیتا کچن سے باہر نکال چکا تھا اور جانور پنا اس پر لاتوں گونسوں کی برسات کر رہا تھا۔ ان دونوں کا اتنا برا جھگڑا دیکھ رخسانے روتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ میری رخسانے کو ہاتھ لگایا تو نے، آج تجھے اپنی حرکت پر زندگی بھر افسوس ہوگا۔ آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ عمر کو گریبان پکڑ کر اپنے روبرو کھڑا کرتا پھر سے مارنے لگا تھا۔ لمبے چوڑے بھائی کے آگے خود کا دفاع کرنا عمر کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ کوئی بے چین شے بنا شیان سے مار کھا رہا تھا۔ بتا، ہاتھ کیسے لگایا تو نے؟ عمر کو کانچ کی میز پر پھینکتے شیان پوری جی جان سے دارا تو نویس کے پوشن میں جب شیان کی دار سن ہڑبڑاتے ہوئے نیچے کی طرف بھاگے تھے۔ وہ سب نیچے آئے تو دیکھا شیان پسینے میں شرابور سرخ آنکھوں اور جنونی کیفیت میں مبتلا عمر کو مار رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ عمر کی اجڑی حالت دیکھ مہتاب بیگم چیخی تھی۔ یہ اس سے پوچھو، یہ رخسانے کے ساتھ کیا کرنے والا تھا؟ وہ پورے سب سے کہتا پھر عمر پر چپٹنے والا تھا جب عارف نے آ کے اسے پکڑ لیا تھا۔ شیان، چھوڑ، اسے، مر جائے گا وہ۔ عارف اس کا بازو پکڑ کر گھسیٹ رہا تھا مگر وہ غصے میں اتنا پاگل ہو گیا تھا کہ اسے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ خیام نے آگے بڑھ کر عمر کو سہارا دے کر اٹھایا اور اسے ہاسپٹل لے جانے لگا۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ اگر اسے ہاسپٹل نہیں لے جاتے وہ زندہ نہیں بچ پاتا۔ اپنے دونوں بیٹوں میں نااتفاقی دیکھ مہتاب بیگم تو دھاڑے مار کر رونے لگی تھی۔ عارف، چھوڑ دے مجھے، اس کو میں جان سے مار دوں گا، اس کا قتل کر دوں گا۔ اس نے ہاتھ کیسے لگایا میری رخسانے کو؟ وہ جبرے بھیجتا عمر کی طرف لپکنے لگا جب عارف نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ شیان، پاگل پن مت کر، ابھی کمرے میں جا اور رخسانے کو دیکھ۔ عارف نے نرمی سے کہتے اسے چھوڑا تو وہ اپنے کالر چاڑتا اپنا پسینے سے تر وجود لیتا پہلے کچن کی طرف گیا اور پھر میز پر سے رخسانے کا دوپٹہ اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پورے گھر والے حیران پریشان کھڑے تھے، کسی کے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ شکستہ قدموں سے چلتا وہ اپنے کمرے میں گیا تو بیڈ پر بیٹھی رخسانے روتے ہوئے اس کی طرف لپکی۔ شیان نے آگے بڑھ کر اس کا دوپٹہ اس کی شانوں پر ڈالا تھا۔ شیان، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ عمر جھوٹ بول رہا تھا، اس کے سامنے کھڑی دہائی دے رہی تھی۔ اس کی بات سن شیان کے تنے نقوش ڈھیلے پڑے تھے، چہرے کے تاثرات نرم کیے۔ اس نے محبت سے رخسانے کو دیکھا اور اس کے گرد دونوں ہاتھوں سے حصار کرتا جھٹکے سے اسے خود میں بیچ کیا۔ اسے سینے سے لگائے وہ اپنے دل میں برکتی آگ کو ٹھنڈا کر رہا تھا جو آتش فشاں بنتی عمر جہانگیر کے لیے پھٹ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں رخسانے، تم ایسا کبھی نہیں کر سکتی، مجھے خود سے زیادہ تم پر بھروسہ ہے کیونکہ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اور محبت میں انسان اپنے محبوب کی آنکھوں لگائے وہ کرب سے آنکھیں موند گیا تھا جب دوسری طرف شیان کے سینے سے لگے رخسانے جو پہلے ہی اب ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ اس کے رونے میں شدت آتی دیکھ شیان نے اسے خود سے جدا کیے اپنے روبرو کھڑا کیا اور دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر اس کا چہرہ تھام لیا۔ مت رو رخسانے، ایسا نہ ہو تمہارے آنسوؤں سے تڑپ کر میں اس جانور کو زندہ دفن کر دوں۔ اس کی آنکھوں میں چمکتا وہ جنونی انداز میں بولا اور اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔
شیان کی بات سن روشانی ایک دم خاموش ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شیان کتنا جنونی ہے، وہ غصے میں ہر حد پار کر دیتا ہے۔ میری جان، تم بے فکر ہو جاؤ، اگر عمر اس گھر میں رہے گا تو ہم نہیں رہیں گے، میں تمہیں لے کر کہیں اور شفٹ ہو جاؤں گا۔ اس کو پیار سے سمجھاتا وہ عقیدت سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ اگر عمر روشانی کے ساتھ کچھ غلط کر دیتا تو یہ سوچ کر اس کی روح جھنجھور گئی تھی۔ اس لڑکی میں شیان جہانگیر کی جان بستی تھی، جسے میلی آنکھ سے دیکھ عمر جہانگیر نے اپنی موت کو دعوت دی تھی۔ شیان کے کمرے میں جانے کے بعد عارب کی فیملی بھی نیچے اتر آئی تھی۔ ہم چلتے ہیں بھائی جان، ہماری طرف سے رشتہ پکا ہے، آپ لوگ ہمیں سوچ سمجھ کر شادی کی تاریخ دے دیں، بس ہم جلدی سے اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں۔ عارب کی والدہ سعادت حسین سے مخاطب ہو کے باہر کی طرف چلی گئی تھی۔ شبنم چچی مہتاب بیگم کی بے حال ہوتی حالت دیکھ انہیں کمرے میں لے گئی تھی، جبکہ جہانگیر، نوید اور قیام عمر کو ہاسپٹل لے کر بھاگے تھے۔ مہمانوں کے جانے کے بعد سعادت حسین شیان کے کمرے کی طرف چل دیے تھے۔ انہوں نے دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر داخل ہو گئے۔ روشانی بیڈ پر صدمے کی کیفیت میں بیٹھی تھی، جبکہ شیان باتھ روم میں نہا رہا تھا۔ دادا جان کو کمرے میں آتا دیکھ وہ بھاگ کر ان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ دادو، عمر میرے ساتھ زبردستی کر رہا تھا اور اس نے شیان کے سامنے کہا کہ میں نے اس کو ایسا کہا ہے۔ وہ اپنی سوجی ہوئی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی بات سن دادا جان کے چہرے کے تاثرات بگڑے تھے، لیکن انہوں نے کچھ کہا نہ تھا۔ وہ روشانی کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ کر شیان کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگے۔ شیان فریش ہو کے باہر آیا تو دادا جان اس کی طرف رخ کیے بیٹھ گئے۔ شیان، انہوں نے نرمی سے اسے پکارا تھا، دادو پلیز، اگر آپ نے اس کی حمایت میں ایک لفظ بھی بولا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ وہ درستگی سے انہیں روک چکا تھا۔ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔